اگر کوئی شخص اکیلے عمرے کی نیت سے جا رہا ہے تو وہ میقات پر پہنچ کر یہ نیت کرے گا اللہم لبیک عمرتن کہ اللہ میں حاضر ہوتا ہوں عمرے کی نیت سے۔ اگر کوئی بندہ حج کے سفر پہ جا رہا ہے تو وہ حج عمرے اکٹھے کی نیت کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ حج تمتع کرے اور یہ نیت کرے اللہم لبیک بحج متمتعین۔ نیت کرنے کے بعد اگلی دعا یہ ہے کہ میقات سے گزرنے کے بعد تلبیہ بلند کرنا شروع کر دے۔ تلبیہ کے الفاظ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں وہ الفاظ یہ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے لیے میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریفیں سب احسانات تیرے ہیں، بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ تلبیہ کے الفاظ کہے۔ اس کے بعد حدود حرم میں جب آئے گا اگلی دعا یہ ہے کہ عمرہ شروع کرتے وقت دایاں ہاتھ اٹھائے حجر اسود کے سامنے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا عمرہ شروع کرے، طواف شروع کرے۔ عورتیں بھی ایسے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گی لیکن وہ کچھ آہستہ آواز سے، مرد اونچی آواز سے کہیں گے۔ چوتھی دعا یہ ہے کہ جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جگہ پر پہنچے اس کے درمیان یہ دعا پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کا اہتمام کرے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب صفا مروہ کی طرف جانا ہے تو وہاں جا کے پہلے یہ آیت پڑھنی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہیں سے ابتدا کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے ابتدا کی۔ اللہ نے ابتدا کہاں سے کی؟ ان الصفا والمروۃ، اللہ نے لفظ صفا پہلے بولا تو صفا پہاڑی پہ چڑھ جائے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 3 بار یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ دعا پڑھے 3 مرتبہ، پھر یہاں سے اترے اور سیدھا چلا جائے مروہ پہ۔ مروہ پہاڑی پہ جا کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پھر یہی دعا پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ تو یہ عمرے کی دعائیں ہیں جن کا عمرے کے اندر ہمیں خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔